صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کا دن یعنی شب رات، شب برات کے اگلے دن جو روزہ ہم رکھتے ہیں، عام طور پر تمام مسلمان اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل ہی 15 شعبان کا یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ 15 شعبان کا دن ہمارے 12ویں امام حجت ابن الحسن صاحب الزمان امام مہدی صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ گویا آج کا دن عید کا دن ہے۔ بس آج کے دن کوئی مومن جہاں بھی ہو اور جس وقت بھی ہو، اسے چاہیے کہ 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ یہ زیارت پڑھنا مستحب ہے اور ضروری ہے کہ زیارت پڑھتے وقت آپ کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا مانگے کہ پروردگار میرے وقت کے امام کو جلد از جلد بھیج۔ لیکن ایک بات ضرور سوچئے اور پھر دعا مانگیے کہ فقط دعاؤں سے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دعا اگر فقط زبان سے ادا کی جائے تو وہ اپنا اثر نہیں رکھتی جب تک عمل نہ کیا جائے۔ اب ہم مولا کے ظہور کی دعا تو مانگتے ہیں اور مانگیں گے، لیکن اگر ہم لشکر امام بنانے کی تیاری نہیں کرتے یا ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ امام کا لشکر کیسے تیار کرنا ہے، جب تک لشکر مہدی تیار نہیں ہوگا، امام زمن، امام زمانہ، امام مہدی آخر الزمان کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو اس لشکر کو تیار کرنے کے لیے ہم نے کیا حصہ ڈالا ہے، ہم نے کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ جن سے ہم اس لشکر کے سپاہی بنے، یا دوسروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو لشکر امام کا ساتھی بننے میں مدد دے سکے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فہم دین حاصل کیا جائے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی جائے، قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھا جائے تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی، ہم عمل کیسے کر سکیں گے؟ فقط پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھ لیا جی ہمیں ثواب مل گیا۔ ثواب تو دراصل کردار کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر کردار تبدیل ہی نہ ہو تو فقط رٹا لگانے سے یا پڑھتے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اعمال پہ فرق نہیں پڑتا تو زبانی کلام کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچا سکتا۔ تو امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہوئے اپنے اعمال کی طرف ضرور دھیان دینا ہے۔ ہم زندگی میں کسی بھی شعبے میں ہوں، کسی بھی رشتے میں ہوں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی فرمان برداری ہی ہمیں لشکر امام کا حصہ بنا سکتی ہے۔ جب تک دین الہی کا نفاذ نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے احکامات کی سمجھ بوجھ ہم پیدا نہیں کریں گے اور حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ امام قتل و غارت کرنے کے لیے نعوذ باللہ نہیں آئیں گے کہ جو گناہ گار ہیں انہیں پکڑیں اور کاٹیں اور پھینک دیں۔ وہ دین الہی کے نفاذ کے لیے آئیں گے، اور اس کے نفاذ کے لیے سرزمین کو تیار کرنا
ہم سب کا کام ہے جو امام کی رعایا ہیں، جو امت محمدیہ ہیں، تو اس لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو درست کرنا ہے، دین الہی کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن وہی بات آ جائے گی، پیروی بعد میں ہوگی، پہلے سمجھ بوجھ ہو، سمجھنا ہے ہم نے اس کو، اس کی معرفت دین الہی کی حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد جب ہمارے عمل میں آئے گا، یہ ہمارے عمل میں آنا ہی دراصل امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہے۔ اور یہ دعائیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ سامرا میں پیدا ہوئے تھے، اگر سامرا کے سرداب میں جہاں آپ کی ولادت ہوئی وہاں اگر زیارت پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، یہ آپ کے ظہور کا یقینی مقام بھی ہے، اور آپ ہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ لیکن ظلم و جور سے بے شک بھر چکی ہو، لیکن مومنین کا کام یہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہوں، جتنی بھی وہ کوشش کریں گے اس کا اجر ان کو ملے گا۔ اور پھر ہماری کوششیں جب بھرپور ہوں گی، مومنین کی کوششیں بھرپور ہوں گی، تو پروردگار امام وقت کو، امام العصر کو، امام زمانہ کو، یعنی امام مہدی آخر الزماں کو اذن ظہور دے دیں گے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پردہ غیبت میں ہیں اور ان کا ظہور ہو جائے گا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد از جلد فرما، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے لیے زمینہ سازی کر سکیں اور ہم لشکر مہدی کا حصہ بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔